بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، استخارے کا طریقہ میں آخر میں سمجھا رہی ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں استخارہ کی مبارک سنت عام ہو اور وہ اس سنت کو وہی اہمیت دے جو اہمیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس سنت کیوں تھی، اور وہ ان کے بدعات سے بچے جو استخارہ کے نام پر شیطان نے مسلمانوں میں پھیلا دی ہے۔ مثلاً اپنے معاملات میں دوسروں سے استخارہ کرانا، استخارہ کے نام پر غیر کا حال جاننے کی کوشش کرنا اور استخارہ کی پاکیزہ سنت کو ایک شعبہ بنا لینا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایمان بہت قیمتی ہے۔ نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں اور نئے استخارہ انڈسٹریز کے ٹھیکیداروں سے بچیں اور اپنے تمام معاملات میں خود استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے روشنی، مدد اور قوت حاصل کریں۔ استخارہ میں ناکامی کا تصور بھی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استخارہ کے بعد کوئی کام کرے اور پھر اس میں اسے خیر نہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو بلکہ انتظار کرے، وہ آگے چل کر دیکھ لے گا کہ اس کام کے انجام میں خیر ہوگی یا۔ جماعت کے مسلمانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ استخارہ کو اپنی معمول بنائیں تاکہ دین کا کام ترقی کرے اور لوگوں کو سمجھائے کہ دوسروں سے استخارہ کروانے کی بدعت سے بچے، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استخارہ میں خیر رکھی ہے، خوشی، اطمینان اور راحت، جبکہ قسمت معلوم کرنے کے طریقے شیطانی ہیں۔ ان میں غم، پریشانی اور طرح طرح کے وہم ہیں۔ اے مسلمانوں، استخارہ اختیار کرو اور شیطانی طریقوں سے دور رہو۔ آج کا دن کیسا ہوگا، یہ ہفتہ کیسا ہوگا، کس کا کون سا ستارہ ہے، کس کا کون سا عدد ہے، یہ سب فضول چیزیں ہیں اور یہ انسان کو بدعت، شرک اور وہم کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور برے لوگوں کے ہاتھوں پھنساتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان بھی ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ کاش مسلمانوں اپنے مقام کو سمجھے اور اپنے کام کو پہچانے تو ہوا، پانی، لوہا، آگ، ستارے، پتھر، نگینے، یہ سب مسلمانوں کے غلام اور نوکر بن جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اطمینان والی توحید کی زندگی اختیار کرو۔ ماضی کے وہ بڑے بڑے بت جن کے گرد شیطان ناچتے تھے اور ان بتوں سے آوازیں آتی تھی، حضرات صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں نے توڑ کر پھینک دیے، مگر آج بزرگ کسی کو سمجھا جاتا ہے جو استخارہ نکالے، جادو توڑنے کے نام پر بال اور کیلے برآمد کرے اور مستقبل کے دعوے کرے، حالانکہ خود ان کی اپنی زندگیوں کو دیکھے تو وہ ہر پریشانی، محتاجی، حرج اور گھریلو نااتفاقی کا شکار ہوتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگ اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توڑے۔ اللہ تعالیٰ سستی اور کم ہمتی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وضو اور 2 رکعت، اگر کسی مسلمان کے اندر وضو اور 2 رکعت کی سستی ختم ہو جائے تو وہ بے حد کامیاب زندگی، کامیاب موت اور کامیاب آخرت پا لیتا ہے۔ اس نقطے پر غور کریں، بہت سے راز سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہر کام کے لیے صرف ایک بار استخارہ کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا یا مشکل کام ہو اور معاملہ سلجھ نہ رہا ہو تو بار بار استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کا تذکرہ ہے وہ روایت بہت ضعیف ہے۔ اگر استخارہ ایک بار کافی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملہ پر پورا 1 مہینہ استخارہ کیوں فرمایا؟ جواب یہ کہ مسنون استخارہ ایک ہی بار ہے، مگر بعض معاملات بڑے اور اہم، بڑے مشکل اور بڑے ہماگیر ہوتے ہیں۔ ان معاملات کا تعلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مفاد یا نقصان سے ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں بار بار استخارہ کرنا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بار بار خیر اور رہنمائی مانگنا ایک فطری عمل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مسلمان فرشتہ صدق بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے کامیاب نقطہ کثرت استخارہ ہے۔ فضول بیون حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استخارہ کے بعد سونا، خواب میں استخارہ کا جواب ڈھونڈنا، یہ سب فضول بیون ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ استخارہ کا طریقہ: جب کسی کام کا ارادہ یا قصد ہو یا 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر درود شریف پڑھ کر استخارے کی دعا 1 یا 3 بار پڑھے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، پھر درود شریف پڑھے، بس یہ استخارہ ہو گیا۔ استخارہ کی دعا کا ترجمہ:
یا اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے واسطے، اور آپ سے طاقت مانگتا ہوں آپ کی قدرت کے واسطے سے، اور آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میری دنیا میں اور میرے انجام کے لحاظ سے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اسے میرے لیے آسان کر دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے شر والا ہے، میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے، تو اسے مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے بچا لیجئے، اور میرے لیے خیر کا مقدر فرما دیجئے، اور وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دیجئے۔ آمین ثم